قرآن مجید میں ان دونوں مقامات پر لیلۃ القدر یا لیلۃ المبارکہ جسے کہا گیا وہ وہی ہے جسے ہم شب قدر مانتے ہیں۔ البتہ احادیث میں آتا ہے کہ اس شب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر آپ عبادت کرتے تھے، اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ رات کے وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے محسوس کیا کہ آپ موجود نہیں ہیں، تلاش کیا کہیں نہیں نظر آئے، تو آپ جنت البقیع میں پہنچ کر وہاں پہ خاص طور پر وہاں کے لوگوں کے لیے استغفار فرما رہے تھے۔ تو یہ اس رات کی وہ اہمیت اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ جو چیزیں ہیں ان کا تعلق جو ہے لیلۃ القدر سے ہے، شب برات سے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس بریک سے قبل بات ہو رہی تھی، حضور قلب کی بات آپ نے فرمائی تھی۔ سوال میں آپ سے کر رہا تھا کہ بریک کا وقت ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ حضور قلب کی ایک منزل یہ بھی آتی ہے جو ہم پڑھتے ہیں کہ مومن پر جب نگاہ پڑتی ہے کسی انسان کی تو اسے خدا یاد آ جاتا ہے، حضور قلب کا عرفہ درجہ۔ ایک درجہ یہ بھی آتا ہے کہ مومن کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہو جاتا ہے، مومن کی آنکھ اللہ کی آنکھ ہو جاتی ہے۔ وہ کون سی حضور قلب کی منزل ہے؟ اصل میں کچھ غلط مبحث آپ کر رہے ہیں۔ حضور قلب اور موضوع ہے اور تقرب اللہ ایک اور موضوع ہے۔ اچھا، حضور قلب اور تقرب اللہ میں فرق ہے؟ فرق ہے۔ حضور قلب تو یہ ہے کہ استحضار اللہ فی القلب، ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ آ جائے، اللہ تعالیٰ کا استحضار ہو جائے اور ہم اللہ سے قریب تر ہو جائیں، یہ تقرب اللہ کہلاتا ہے۔ اور حدیث جس کا حوالہ آپ دے رہے ہیں اس میں تقرب اللہ کے دو راستے بتائے گئے ہیں۔ تقرب اللہ بالفرائض، تو الفاظ یہ آتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کسی بھی شخص سے کہ جو اللہ کا قرب فرائض کی ادائیگی کے ذریعے سے حاصل کر رہا ہو، اللہ تعالیٰ کو محبوب ترین شخص وہی ہے۔ ٹھیک۔ ایک ہے تقرب بالنوافل، اضافی چیزیں فرائض سے آگے بڑھ کر، اور وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے کہ وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے کہ وہ سنتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ یہ منزل ہے تقرب بالنوافل کی۔ اب اس میں اصل جو بات قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ جو محبوب تر ہے معاملہ وہ تقرب بالفرائض کا ہے۔ اور اب اس کے حوالے سے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جب زمین پر فساد ہو، یعنی اللہ کے خلاف بغاوت، اللہ کا حکم نہیں چل رہا، اللہ کی حکومت نہیں ہے اور غاصبوں کی ہے، باغیوں کی حکومت ہے جو اپنا حکم چلا رہے ہیں، اب فرض ہے اس بغاوت کو فروغ کرنا۔ اس جد و جہد میں جو لوگ لگا ہوا، فرض نماز، فرض روزہ، فرض جو ہے اور انفاق، فرض حج، اور جو بھی اس سے بچے وقت، وہ سارا کا سارا جد و جہد جو ہے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اللہ کے خلاف جو فساد ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر، بغاوت ہے، تو تم اگر اللہ کے وفادار ہو تو اس بغاوت کو فروغ کرنے کے لیے اپنا تن بدن لگا دو۔ ہاں، اگر بغاوت فروغ ہو گئی، خلافت کا نظام قائم ہو گیا، اللہ اور اس کے رسول کی بات بالا ترین ہو گئی، سب سے اوپر ہو گئی، لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ، یہ ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ آپ کے لیے موقع ہے کہ اب آپ جو بھی نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، فرائض ہے، اب میں آگے بڑھیں جتنا بڑھ سکتے ہو۔ آپ نفل نمازیں پڑھیں، تہجد پڑھیں، اشراق پڑھیں، آپ یہ نمازیں پڑھیں، آپ روزے رکھیں، آپ اور عمرے کریں، نفلی عمرے کریں وغیرہ، اور ان نوافل کے ذریعے سے پھر انسان کو وہ روحانی مقام حاصل ہو جاتا ہے کہ جس کی کہ آپ نے تعبیر کی ہے کہ وہ آنکھیں بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب اس کی حقیقت کو ہم نہیں جان سکتے، ان کو یہی ہمیں رکھنا ہوگا۔ یہ گویا کہ یہ جیسے قرآن مجید میں وہ جو ایک آیات محکمات ہیں اور ایک آیات متشابہات ہیں، تو انہیں بھی اسی ذیل میں رکھنا ہوگا کہ اللہ کیسے انسان کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، اللہ انسان کے پاؤں بن جاتا ہے جس سے کہ وہ چلتا ہے، تو اس قدر قرب ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اصل میں جس دور میں ہم سانس لے رہے ہیں اس وقت، اس میں ہمارے لیے زیادہ قابل توجہ وہ تقرب بالفرائض ہے، اس لیے کہ اللہ کا دین پاؤں تلے رولا جا رہا ہے، اللہ کی شریعت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ اب اس حال میں اگر کوئی شخص نوافل میں لگا رہے اور اپنی ہی روحانی کیفیات کے اندر مگن رہے اور اسی کے اندر جو ہے وہ اپنا پورا وقت صرف کر دے، تو یہ چیز یہ تقاضۂ وقت نہیں ہے۔ یہ ناداں گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا۔ اچھا، شب قدر پہ ہم دوبارہ آ جاتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح، بلکہ اس سے پہلے ایک اور آیت ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔
یہاں ڈاکٹر صاحب یہ جو الف کی بات ہوئی ہے، ہزار کی بات ہوئی ہے، ہزار سے مراد کیا ہے؟ اچھا، کہا یہ جاتا ہے کہ عربی زبان میں ہزار سے بڑا کوئی ہندسہ نہیں ہے، کوئی عدد نہیں ہے، تو یہ تعداد کثیر بتانا مقصود ہے یا واقعی ہزار؟ یہ کثیر کثرت کے لیے اصل میں یہ قرآن مجید میں 70 کا لفظ آ جاتا ہے، 70 کا 70 کا 70 مرتبہ، یہ بھی کثرت کے لیے ہے، ایگزیکٹ جو وہ ہنسا ہے وہ مراد نہیں ہے۔ اور یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ جیسے کہ ہر شے کی قدر و قیمت میں فرق پڑتا ہے، تو عبادت جو انسان کرتا ہے اللہ کی، اس میں ایک تو وہ انٹرنزک فیکٹرز ہیں کہ جن سے اس کی قدر و قیمت، جتنا حضور قلب زیادہ ہوگا اتنی قیمت اللہ کے ہاں اس کی زیادہ ہو جائے گی۔ ایک خارجی عناصر ہے، مکان ہے، کسی جگہ